بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کریں اور پھر نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کہتے ہیں دوسرے کی خیر خواہی کا سوچنا، دوسرے بندے سے بھلی بات کرنا، ایسے انداز میں بات کرنا کہ اس بندے کی عمل کی کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے، اس میں نیکی کے جذبے پیدا ہو جائیں۔ اور پھر دیکھیے یہ کرنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ رب کریم نے قرآن کریم میں ایک چونٹی کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اس چونٹی نے یہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، اب اس چونٹی نے لشکر کو آتے ہوئے جو دیکھ لیا تو اس نے اپنی ساتھ والی چونٹیوں کو مخاطب ہو کے کہا یا ایھا النمل، اے چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، تم اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتا ہے اور ان کے لشکر کو بھی نہیں پتا ہے کہ نیچے تم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آگے مسری جاؤ، لہذا تم اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کو اس چونٹی کی خیر خواہی کرنا گیا کہ رب کریم نے اس کے الفاظ کو قرآن بنا کے نبی علیہ السلام کے اوپر نازل فرما دیا۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نمل رکھ دیا۔ نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنے خوش ہوئے ہیں کہ خوشی کی وجہ سے اس پورے قرآن میں ایک سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھوا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر خواہی کا جذبہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ دوسروں کے لیے خیر خواہی کا سوچنا، دوسروں کے لیے نصیحت کا سوچنا، اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں دین کے اندر جس عمل کی کوتاہی ہو، جس عمل کی کوتاہی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے اسی مسئلے کی نصیحت دوسروں کو کرے، وہ دوسروں کو نصیحت کرے گا، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کے اپنے عمل کی کوتاہی کو ختم فرما دے گا۔ یہ نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب عمل ہے، اتنا خیر خواہی کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے۔ آج کی مجلس میں چند باتیں عرض کرنی ہیں جو آپ حضرات ذرا دھیان سے سنیے۔ چند بڑوں کی نصیحتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ آج میں نے سوچا کہ کیا بیان کریں گے، وہاں کیا بیان کریں گے، تو
تو بس ایک کتاب کو میں لے کے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بنا دی، اچھا ہے، یہی اپنے ساتھیوں کی خدمت میں عرض کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو 3 نصیحتیں فرمائی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور چند نصیحتیں سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ابھی ذرا سنیے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، تو اگر کسی کو دوست بنائے، تو میرے بیٹے 3 بندوں کو دوست نہ بنانا، 3 بندوں کو اپنا دوست نہ بنانا، ان سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ ان میں پہلا بندہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بے وقوف ہو اس کے ساتھ کبھی بھی تم دوستی نہ کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بے وقوف بندہ اپنی طرف سے تیرا فائدہ کر رہا ہوگا لیکن کر آپ کا نقصان دے گا، اس لیے تم کبھی بھی اس سے دوستی نہ کرنا۔ اب اس کے ضمن میں حضرات نے ایک مثال لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، اس نے یہ جو ریچھ نہیں ہوتے، ریچھ فرماتے ہیں اس نے اس کو پنکھا کرنے کا طریقہ سکھایا، اس کو پنکھا کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اب جب طریقہ سکھا دیا، یہ سو رہا ہے، اب وہ ریچھ اس کو پنکھا کر رہا ہے، ایسے گرمی کے لیے پنکھا جل رہا ہے۔ جب پنکھا جل رہا ہے، اسی دوران ریچھ نے کیا دیکھا کہ اس بندے کے سر پہ، اب ظاہری بات ہے مکھی جب بیٹھتی ہے بار بار تو تکلیف دیتی ہے، اور بعض مکھیاں بڑی چیڑی قسم کی ہوتی ہیں، وہ جب تک مر نہ جائے جان نہیں چھوڑتی، تو ایسی چمٹ جاتی ہیں۔ اب یہ ریچھ دیکھ رہا ہے بار بار وہ مکھی اس پہ آ کے بیٹھتی ہے، تنگ کر رہی ہے، اس نے پہلے تو اس کو کچھ ہلانے کی کوشش کی کہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن وہ نہیں ہٹتی۔ اب اس نے کیا کیا، یہ باہر گیا اور باہر سے ایک بڑا پتھر اٹھا کے لے کے آیا تاکہ میں اس کے ساتھ مکھی کو مار دوں۔ اب مکھی اس مالک جو سویا ہوا ہے اس کے سر پہ بیٹھی ہے، اس نے دڑم سے جو پتھر مارا تو مکھی تو جو مرنی تھی وہ مالک ہی مر گیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں بے وقوف کے ساتھ اگر دوستی کرو گے تو یہ حال ہوگا، اس لیے بے وقوف کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ اور میرے عزیز، وہ بڑی ہوتی ہے، وہ پلے باندھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ میں آج ہی یہ مغرب کے بعد جہاں بیان تھا، وہ نوجوان کافی سارے جمع تھے، تو ان سے کہہ رہا تھا کہ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ جو ہے جوانوں کے ساتھ یاری لگانے کی بجائے بوڑھوں سے دوستی کیا کرو۔ کیوں کہ بوڑھوں سے کوئی نہ کوئی پتے کی بات مل جاتی ہے، ان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کو کوئی نہ کوئی پتے کی بات بتا دیں گے۔ جی ہاں، اس لیے بڑوں کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ بے وقوف بندے سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، وہ اپنی طرف سے آپ کا فائدہ کرے گا لیکن کر آپ کا نقصان دے گا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے بندے کے ساتھ دوستی نہ لگانا، کبھی بھی دوستی نہیں کرنی ہے۔ دوسرا، جھوٹے بندے کے ساتھ بھی کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ اس نے کہا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جھوٹا جو بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو ایک لقمے کے بدلے بیچ دے گا یا ایک لقمے سے کم پر آپ کو بیچ دے گا۔ اس نے کہا حضرت ایک لقمے کے بدلے تو بیچ دے گا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، ایک لقمے سے کم پر بیچ دے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا دیکھو، ایک لقمے سے کم پر بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے اس کو ایک لقمہ ملنے کی امید ہوگی اس امید کے اوپر بھی وہ آپ کو بیچ ڈالے گا۔ جھوٹے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ اور آپ کبھی دیکھیں، ہم نے ایک مرتبہ یہ اخبار میں پڑھا، ان سے کہا
कहाँ? यूनान लेके जाता हूँ। उनने पैसे उसको जमा करवा दिए। अब क्या किया उसने इनको यहाँ से हवाई जहाज में बिठाया, जाके कराची उतार दिया। जब कराची उतारा तो कहा, फिर उसके बाद उसने वहां थोड़ी सैर करवाई, फिर जहाज में बिठाया और लाके सुभान अल्लाह एक ऐसी जगह ले गया कि जहां ये फौज की पुलिस की चौकी बनी हुई थी और वहां से नहर और दरिया एक गुजरता था। उसने उसको दूसरी जानिब उनको उतार दिया, आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं, उतार के कहता है यहाँ से इस डब्बे में से या इस वो जो भी था उसमें से आपने बाहर नहीं निकलना। जी क्यों? क्योंकि आपको हमने जो है यूनान की सरहद पे पहुंचा दिया है और ये सामने फौज है, अभी बस कुछ ऐसा मामला करेंगे कि इनकी नजरों से छुपा के इस दरिया में से आपको पार करके तो सामने यूनान है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो उनको वहां बिठा के तो खुद निकल गया। जो चंद दिन वो वहां रहे तो उन्होंने कहा यार बाहर निकल के किसी से पता ही करते हैं। जब बाहर निकल के पूछा, कहा बाबा जी यूनान जाने का क्या तरीका है? उसने कहा यूनान जाने का क्या तरीका है, जाओ जाके किसी से बात करो, वो आपको यूनान पहुंचाएगा। उसने कहा हम तो यूनान की बॉर्डर पे खड़े हैं। उसने कहा बेवकूफ, यूनान के बॉर्डर पे नहीं, ये तुम दरियाए जेहलम के किनारे खड़े हो। समझ गए? तो ऐसे होते हैं, झूठे बंदे ऐसे होते हैं, बंदे को जेहलम को यूनान बना देते हैं। झूठे बंदे का ये हाल होता है। इसलिए उन्होंने फरमाया कि बेवकूफ से दोस्ती ना करना और झूठे बंदे से भी कभी भी तुम दोस्ती ना करना। झूठा बंदा ऐसा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे अजीज साथियों, हमारे हजरात ने अपने बच्चों की तरबियत फरमाते थे, नसीहतें फरमाया करते थे, सच पे तरबियत फरमाते थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आता है, माँ ने उनको पढ़ने के लिए मदरसे दाखिल करवाया। दूर शहर में मदरसा था। माँ ने भेजते हुए कहा बेटा याद रखना तुम कभी भी झूठ ना बोलना, कभी भी झूठ ना बोलना। और फिर माँ ने कपड़ों के अंदर एक जगह पे पैसे सी दिए, कहा ये तेरे काम आ जाएंगे। रास्ते में जाते हुए काफिले को डाकुओं ने जो लूट लिया, कहा जो पैसे हैं हमें हमारे हवाले कर दो। अब जब सब लोग डाकू के पास चले गए, जाके कहा कि मेरे पास भी पैसे हैं। उसने कहा तलाशी लो। जब तलाशी ली गई तो पैसे तो नहीं थे, वो तो कई अंदर जो सिलाई किए हुए थे। उसने कहा आपके पास तो पैसे नहीं है। उसने कहा नहीं मेरे पास पैसे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा नहीं आपके पास तो पैसे नहीं है। कहा मेरे पास पैसे हैं। कहा अच्छा अगर आपके पास है तो फिर कहाँ है, हमें दिखाओ। कहा ये फला जगह पर मेरी माँ ने इनको सिलाई किया हुआ है। जब उन्होंने उसको सिलाइयों को उधेड़ा, अंदर से पैसे निकल आए। उस बच्चे को लेकर सरदार के पास चले गए। कहा सरदार हमने इस बच्चे की तलाशी ली, इससे पैसे नहीं निकले हैं, लेकिन इसने कहा मेरे पास पैसे मौजूद हैं। हमने जब तलाशी ली तो नहीं निकले। कहा नहीं मेरे पास है। फिर इसने निशानदेही की, हमने वहां से जो पैसे निकाल लिए। फिर कहता है अल्लाह अकबर कबीरा। सरदार ने कहा बेटे माल छीनते हैं, आपने जो अपना माल हमारे हवाले क्यों कर दिया? उसने कहा फरमाते हैं उन्होंने उनसे कहा बात यह है, फिर मुझे मेरी अम्मी ने फरमाया है कि आपने हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। मैंने सच बोला है, मेरे पास पैसे थे, मैं क्यों कहता कि मेरे पास नहीं है। सुभान अल्लाह। जब डाकुओं के सरदार ने ये बात सुन ली तो मेरे अजीज साथियों, डाकुओं के सरदार ने उनसे कहा देखो हम बड़े हैं, हम क्या मामला करते हैं, ये छोटा सा बच्चा है, ये सच्चाई वाली जिंदगी गुजारता है। मैं तो आज के बाद अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ, मैं नेकी वाली जिंदगी गुजारूंगा। सरदार जब तुम तौबा करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ ही तौबा करते हैं। जी हाँ, सच्चाई का मामला करने से अल्लाह की ऐसी रहमतें उतर आती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हाँ, इंडिया के अंदर एक जमीन का झगड़ा हो गया तो वो झगड़ा अदालत में पहुंच गया। हत्ता के जब अदालत में पहुंचा तो मुसलमान कहते हैं कि ये जमीन हमारी है, हिंदू कहते हैं ये जमीन हमारी है। अब जब झगड़ा हो गया तो मुसलमानों ने कहा कि ये जगह हमारी है, हम इस पर मस्जिद बनाएंगे। अब हिंदुओं ने कहा हम इस पर मंदिर बनाएंगे।
ہندوؤں نے کہا ہم اس پر مندر بنائیں گے، انہوں نے کہا مسجد بنائیں گے. یہ مسئلہ مذہبی رنگ اختیار کر گیا. بات عدالت میں پہنچ گئی. جب عدالت میں پہنچی ہے تو جج نے کہا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو حقیقت حال کا پتہ ہو، سچ بات کا پتہ ہو. انہوں نے کہا، ہندوؤں نے کہا جی ہاں، ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اس سارے معاملے کا منظور ہوگا. مسلمان تو خوش ہو گئے، پسند کریں گے کس جگہ پر مندر بنے، وہ تو مسجد کو ہی پسند کریں گے. جج نے تاریخ دے دی، آپ فلان تاریخ پہ مفتی صاحب کو لے کے آ جائیں. مفتی صاحب کو جب پیش کیا گیا، کٹہرے میں کھڑے ہیں. پوچھا جج نے، مفتی صاحب یہ زمین کا تنازع ہے، یہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں، انہوں نے آپ کو فیصل بنایا ہے، آپ جو کہیں گے دونوں اس بات کو مانیں گے، تو آپ بتائیں یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ زمین ہندوؤں کی ہے. کہا مفتی صاحب یہ کہتا ہم اس پر مندر بنائیں گے. مفتی صاحب نے کہا جب یہ زمین ان کی ملکیت ہے، مالک کو اپنی ملک کے اندر تصرف کا پورا اختیار حاصل ہوتا ہے، ان کو حق حاصل ہے، وہ اس پر مندر بنائے یا گھر بنائے، جو مرضی بنائے، جب ان کی زمین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انگریز جج نے فیصلہ لکھا، اس نے کہا بظاہر مسلمان ہار گئے، مسلمان ہار گئے، لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. سبحان اللہ. جب جج نے یہ فیصلہ لکھا تو جو کٹہرے میں ہندو کھڑے تھے انہوں نے کہا جج صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اب ہمارا بھی فیصلہ سنو. پہلی بات یہ ہے ہم سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اب اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس جگہ پر مسجد تعمیر کریں گے. یہ ہوتا ہے سچائی کا معاملہ کرنا، یہ ہوتا ہے سچ بولنا، یہ ہوتا ہے سچوں کے ساتھ دوستی کرنا. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، میرے بیٹے جب بھی تو دوست بنائے تو پہلی بات کیا ہے، بے وقوف بندے کو دوست نہ بنانا. دوسری بات کیا ہے، جھوٹے بندے کو کبھی بھی اپنا. اور پھر تیسری بات فرماتے ہیں کہ فاسق و فاجر بندے کو بھی اپنا کبھی دوست نہ بنانا. جو نافرمان ہے، جو اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑتا ہے، تم اس کے ساتھ دوستی نہ کرنا. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو اللہ کا نہیں بن سکا وہ تیرا کیا بنے گا. جو اللہ رب العزت کا نہیں بن سکا وہ تیرا کیسے بن سکتا ہے. اس لیے تم برے بندے کے ساتھ دوستی نہ کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں تھیں جو آپ کو سنا دی. اب 4 نصیحتیں ہیں جو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، وہ بھی ذرا سن لیجئے. چونکہ یہ مجلس جو ہماری ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تربیت کی مجلس، یہ تربیت کی مجلس ہوتی ہے، اس لیے اس میں اسی طرح کے مضمون بیان کرنے چاہیے تاکہ ہمارے بیٹھنے والے ساتھیوں کو کچھ نفع ہو جائے، کچھ نفع ہو جائے. جی ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ رنگ کے کالے تھے اور غلام تھے، حبشی تھے، غلام تھے، لیکن ان کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں، بڑی پتے کی ہیں. انہوں نے اتنی اچھی اچھی نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی کہ اللہ رب العزت نے ان کی ان نصیحتوں کو قرآن کریم میں ذکر فرما دیا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اب انہوں نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور بٹھا کے فرماتے ہیں میرے بیٹے میں نے 4000 نصیحتیں لکھی ہیں، میں نے 4000 نصیحتیں لکھی ہیں، ان میں سے میں 4 نصیحتیں، لہذا تم ان پر پابندی سے عمل کرنا. میری نصیحتوں پر پابندی کے ساتھ آپ عمل پیرا ہو جانا. اب آپ اندازہ کریں کہاں 4000 میں سے جو 4 نصیحتیں نکالی ہیں وہ ظاہری بات ہے کتنی اہم نصیحتیں ہوں گی. 4000 میں سے جو بندہ چھانٹی کر کے نکالے گا وہ کتنی اہم باتیں ہوں گی جو آپ نے نکالی ہیں. سبحان اللہ. اب سنیے ان میں سے پہلی بات
جو اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے احفظ عینیکا فی بیوت الناس، اے میرے بیٹے جب بھی تو لوگوں کے گھروں میں چلا جائے، پہلی نصیحت ذرا سننا میرے بیٹے، جب بھی آپ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائیں تو لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو کے تم اپنی نظر و حفاظت، کیا چھوٹا کیا بڑا کیا بوڑھا، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا چھوٹا کیا بڑا کیا بوڑھا، سفید بالوں والے ہوتے ہیں لیکن نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، میرے سامنے ساری باتیں، کیونکہ ہم سے لوگ آ کے دل کی باتیں کھولتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، پھر ہم دل ہی دل میں رو رہے ہوتے ہیں، تہجد میں اٹھ کے بھی اللہ سے روتے ہیں کہ رب کریم کیا بنے گا اس امت کا، کیونکہ جس کے جوان کی بھی نظریں پاک نہیں، جس کے بوڑھے کی بھی نظریں پاک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے عزیز ساتھیوں، ایسا ہی ہو رہا ہے، بوڑھا بندہ ہوتا ہے، آتے ہیں، میں عرفات کے میدان میں تھا اور ایک بوڑھے میاں تھے لاہور کے رہنے والے، میں نے ان سے پوچھا بوڑھے میاں آپ کی کتنی عمر ہے، کتنی عمر ہے؟ فرماتے ہیں اس بوڑھے نے مجھ سے کہا کہ حضرت میری عمر 70 سال ہے، میری عمر 70 سال ہے، لیکن میرا دل 24 سالہ نوجوان کی طرح ہے، میرا دل 27 سالہ نوجوان کی طرح ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں 70 سال کا بوڑھا، 70 سال میں تو بندے کے داڑھی کو بال تو سفید ہو ہی جاتے ہیں، اب آپ اندازہ کریں، اور پھر آج کل تو امت کی عمریں، خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کی عمریں تو 60-70 سے اوپر نہیں جا رہی ہیں، 60-70، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتی ہے، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو دل کا تکلیف ہو جاتی ہے، کیا کیا ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ 60-70 تک مشکل سے، اب آپ اندازہ کریں کہ 70 سال کا بندہ ہو اور اس کی حالت یہ ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دل، میری عمر تو 70 سال ہے لیکن میرے دل کے جذبات 27 سالہ نوجوان کی طرح ہیں۔ اب آپ دیکھیں 27 سالہ نوجوان کے جذبے کیا ہوتے ہیں، یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ جی ہاں، کیا جذبات اس کے ہوتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹے تو جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو تو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، یہاں رب کریم نے صرف نظروں کی حفاظت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایمان والے مومن مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کیا کرے۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت حکیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اس لیے رب کریم نے نظروں کی حفاظت کے ساتھ شرمگاہ کی حفاظت کو جوڑ کے بیان کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس کی نظریں پاک نہیں ہوتی، جس کی نظریں پاک نہیں ہوتی، سمجھ لو کہ اس کی شرمگاہ بھی حفاظت میں نہیں ہوتی ہے، اس کی شرمگاہ پھر محفوظ نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے حضرات نے فرمایا آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیا کرتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیا کرتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں بازار بھرے پڑے، شاپنگ لوگ کر رہے ہیں، آپ جا کے بازاروں میں دیکھیں، جی ہاں، عورتیں مرد نوجوان خاص طور پہ اکٹھے پھرتے ہیں اور رش اتنا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ نوجوان جاتے ہی اس لیے کہ وہاں میں کافی سارا موقع گناہ کرنے کا مل جائے گا، اور پھر کئی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ رب کریم مجھے گناہ کا موقع عطا فرما دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں کیسے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ مجھے میری محبوبہ سے ملاقات عطا فرما دے، تو اب کیا کسی بھی عورت سے ملاقات کرنا جائز ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
جی ہاں، تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے تو اپنی ہمیشہ نظروں کی حفاظت رکھنا، نظروں کی حفاظت رکھنا۔ اور یہ گناہ آج کے زمانے میں بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ جی ہاں، آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی میرا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اس کے پیچھے اصل یہ وجہ ہے کہ ہماری نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ان نظروں کے ذریعے گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کا میل ہمارے دل پہ جاتا ہے اور پھر دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر ہم تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، لڑکے مجھ سے کہتے ہیں حضرت میں تہجد میں اٹھ جاتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھی نہیں جاتی ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو صاف ہے کہ دن کے وقت ہماری نظریں پاک نہیں ہوتی ہیں، پھر ہمیں تہجد کی اللہ توفیق کیسے عطا، تہجد کی توفیق کیسے عنایت فرمائیں گے؟ جی ہاں، ہم گھر میں ہوتے ہیں، کوئی محلے کی عورت آ جائے ہم اس پر شکاری کتے کی طرح نظریں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم بازار میں کھڑے ہوتے ہیں، نوجوان چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، چوکوں میں کھڑے ہو کے دوسروں کی بہو بہنوں بیٹیوں کی طرف گندی نظریں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں اے دوست ایک میری بات سن لے، یہ جو تو زنا کرتا ہے، یہ جو تو زنا کرتا ہے، یہ زنا کرے گا تو، ادا تیری نسلیں اس لیے تیرا قرضہ کریں گی، یہ تیری نسلیں یہ تیرا قرضہ ادا کریں گی۔ جی ہاں میرے عزیز ساتھیوں، کرتے ہم ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر کیا ہوتا ہے بعد میں الامان والحفیظ، میری زبان زیب نہیں دیتی ہے کہ میں وہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر موبائل جوان بیٹی ہوتی ہے، ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، وہ رات کی تنہائیوں میں یار سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، کوئی بندہ میری ان باتوں کو جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ جوان بیٹا ہوتا ہے، ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ سٹڈی کر رہا ہے، یہ رات پیپر کی تیاری کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ پیپر کی تیاری نہیں کر رہا، یہ جہنم کی تیاری کر رہا ہے۔ جی ہاں، وہ فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ابھی چلے جائیں، ابھی 1-2 گھنٹے کے بعد چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، آپ کو نظر آ جائے گا نوجوان ٹولیاں بنا کے، ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک 4 فٹ کے فاصلے پہ وہاں بیٹھا ہے، ایک 5 فٹ کے فاصلے پہ وہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، 3 وہاں بیٹھے ہیں، 5 وہاں بیٹھے ہیں۔ اب انہوں نے پیکج لگائے ہوئے ہیں، ساری رات غیر محرم عورتوں کے ساتھ فون پہ باتیں کرنی، ساری رات غیر محرم عورتوں سے فون پہ باتیں کرنی۔ رو کے کہتی ہے دعا کرو، میرا بیٹا میرا بھائی 22 سال اس کی عمر ہے، لیکن اس نے 45 سالہ عورت کے ساتھ یہ رانا لگایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کر لیں اس امت کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل جنت کی طرف جا رہے ہیں، ہم جنت کی ٹکٹیں کٹوا کے آئے ہوئے ہیں۔ ہم کہیں نا بھائی تھوڑی دیر مجلس ذکر میں بیٹھ جاؤ، کوئی نصیحت کی بات سن لو، جماعت کے ساتھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کے ہماری بات سن لو، تو یہ بات سننا ہمیں بوجھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی میری موت ہی واقعہ ہو جائے گی، میری موت ہی واقعہ ہو جائے گی۔ اور وہی نوجوان جو مسجد میں بیٹھ کے 20 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ دین کی بات نہیں سن سکتا، باہر جا کے ساری رات موبائل کے اوپر غیر محرم عورتوں سے باتیں کر رہا ہوگا۔ مینوں تو کھنگ بڑی ہوتی ہے، اسی کو دیکھ لیں، وہ جا کے جناب کیبل لگا کے فلمیں دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر نہیں دیکھے گا تو یاروں کے ساتھ بیٹھ کے ادھر ادھر کی فضولیات کی گپیں مار رہا ہوگا۔ تیرے گھر میں کیا ہوتا ہے، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، اس کے گھر میں یہ ہوتا ہے، اس کے گھر میں یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم یہ کہیں اس کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، تیرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا، اللہ نے تو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے اوپر محنت کر لیں اور اللہ کی بندگی والی ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جی ہاں میرے عزیز ساتھیوں، تو کیا فرماتے ہیں، احفظ عینیک، تو اپنی نظروں کی حفاظت کر لیا کر لوگوں کے گھروں میں جب تو چلا جائے۔ اب میں ایک اور اس کے متعلق بات سن لیں۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں 10 بجے
میرے خیال سے بھی اسی کو بس مکمل کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ آپ کو آئندہ سنا دیں گے چونکہ وقت کافی ہو گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں بس آخری بات سنو کیا فرماتے ہیں صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اور ذرا اس کو دل کے کانوں سے سننا، کی بد نظری کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کتنے ناراض ہو جاتے ہیں۔ سنو ایک دن میں بیٹھا سوچ رہا تھا چند دن پہلے، یا اللہ اس پر آپ اتنے ناراض کیوں ہو جاتے ہیں، اتنے ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، دل میں بات کو ڈال دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ رب کریم کی غیرت کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ جب تو کہتا ہے نا غیر کو آئی لو یو، اللہ فرماتے ہیں اچھا تو نے غیر کو آئی لو یو کہہ دیا، اب میں تجھے آئی لو یو نہیں کہوں گا، میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور پھر مرتے وقت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے بندے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے، ایسے بندے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی سزا ملتی ہے، اتنی بڑی اس کی سزا ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نسلیں تو برباد ہو ہی جاتی ہیں، خود بھی بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر نے لکھا ہے آتے ہیں مصر کی تھا، وہ مینارے پہ چڑھا اذان دینے کے لیے، پہلے وقتوں میں سپیکر تو نہیں ہوتے تھے، میناروں پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے نہیں ہو سکتا ہے، ہاں ایک شرط ہے جی کیا کہ تمہیں اسلام چھوڑ کے معاذ اللہ عیسائی ہونا پڑے گا، ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا، پھر ہم تمہارے ساتھ نکاح کر دیں گے۔ اندازہ کرو یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا برا ہے، کتنا اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اس نبی محسن نے کہا ہاں مجھے یہ بات منظور ہے، مجھے یہ بات منظور ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اس نے کہا پھر اگر منظور ہے تو نیچے آ جاؤ۔ آپ کو مینارے سے جو سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر رہا تھا، اترتے ہوئے اس کا پاؤں جو پھسلا یہ گردن کے بل گرا، گردن کا منکا ٹوٹا اور اس کی روح وہی پرواز کر گئی۔ اب آپ اندازہ کر لو مینارے پہ چڑھا تھا، مسلمان تھا، غیر محرم عورت پہ نظر تھا، رب کریم نے مسلمانوں کی فہرست سے نام ہی نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے میرے عزیز ساتھیوں اس گناہ سے بہت بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ، اس کی تربیت کیا کرو، اور پھر ان مجالس کے اندر اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ملایا کرو۔ جی ہاں اپنے جوان بیٹوں کو لاؤ ان مجلسوں کے اندر تاکہ ان کی کچھ تربیت ہو جائے، کچھ نیکی کا ماحول بن جائے۔ یاد رکھو ان مجالس میں آئیں گے، نیکی والا ماحول بنے گا، آپ کے گھر سکھوں کے گہوارے بن جائیں گے، آپ کے گھروں سے دکھ ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر اسی طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس جگہ موجود ہے، اگر مستورات کو بھی لے آیا کریں تو کتنی اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں نا آپ نے یہ باتیں سنی، مجھے میرے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ، آپ نصیحت کریں، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، آپ کو اس باتوں سے ضرور نفع پہنچا ہوگا، ضرور دل کی دنیا آباد ہوئی ہوگی، ضرور دل میں جو ایک تڑپ پیدا ہوئی ہوگی کہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں۔ تو جس طرح آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، میرے عزیز ساتھیوں اگر آپ اسی طرح اپنے جوان بچوں کو بھی یہاں لائیں، وہ گناہوں سے بچیں گے، گھر کی عورتوں کو لاؤ گے، وہ دین کی بات سنیں گی، ان کا مزاج دین والا بنے گا، تو پورے کا پورا گھر میرے محبوب کی سنتوں کا گلشن بن جائے گا، سنتوں کا گلشن بن جائے گا، اور پھر اس گھر پر اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ ایک مجذوب تھے، ایک محلے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک دروازے پر رک گئے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت یہاں کیوں رکے ہو؟ کہا اس گھر سے مجھے نور نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس گھر سے مجھے نور نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے جو پتہ کیا تو پتہ چل گیا اتنے افراد ہیں وہ سارے کے سارے سونے رب کی یاد میں بیٹھتے ہیں، سونے اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں، اس لیے آپ کو ان کے گھر سے نور نکلتا ہوا اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو عرض کیا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں یہ ہم بد نظری والے گناہ سے آج توبہ کریں، آج توبہ کریں۔ اگر ہے زندگی
जिंदगी में हम उससे तौबा कर लें, तौबा कर लें और आइंदा के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दें कि रब्बे करीम मैं तौबा करता हूँ, मेरे मालिक तू मेरी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा दे, मैं तो कमज़ोर बंदा हूँ, मेरे मौला मुझसे तो हिफाजत होती नहीं है, करीम अल्लाह आप अपनी रहमत से मेरी हिफाजत फरमा दीजिए। और याद रखो जो बंदा अल्लाह से हिफाजत मांग लेता है, रब्बे करीम फिर उसको अपनी हिफाजत का इशार अता फरमा दिया, हिफाजत का इशार अता फरमा दिया करते हैं। तो ये फकीर बैत के भी है, जो साथी बैत की नीयत से पढ़ना चाहे वो बैत की नीयत से पढ़ ले, वो सिलसिले में दाखिल हो जाएंगे, वरना तौबा की नीयत से तो सारे पढ़ लो ताकि तौबा हो जाए। अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत से देख रहे हैं कि मेरे बंदे बैठे हैं, उन्होंने बयान सुना है, दिलों में तौबा की नीयतें कर ली हैं, अल्लाह आसमानों पे बैठा खुश हो रहा है, अल्लाह आसमानों पे बैठा खुश हो रहा है। एक दफा सारे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे अजीज साथियों ने कहा ना अल्लाह, मेरे रब ने अभी जवाब दिया है, बता मेरे बंदे में हाजिर, बता मेरे बंदे में हाजिर, बता मेरे बंदे में हाजिर है। तो कितना प्यारा अल्लाह है, उनसे जो तौबा करेंगे वो खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह, खुश हो जाएगा। और फिर जो ईद आ रही है कुर्बानी की, कुर्बानियाँ करो, कुर्बानी करते हुए जहाँ गले जानवर के गले पे छुरी फेरो करो कि रब्बे करीम ऐ अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों पर भी छुरी फेर रहा हूँ, अल्लाह तमाम गुनाहों पर भी मैं छुरी फेर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों से निजात अता फरमा, निजात अता फरमा दे। तो जो ये फ़कीर कलिमात पढ़ाए मेरे पीछे पीछे सच्चे दिल से पढ़ लो। एक बात, दूसरी बात ये है कि आइंदा जब आएंगे तो अपने बेटों को साथ लाएंगे हैं। मेरे दिल की तमन्ना है कि भाई मोहल्लों के महल्ले नेकी पे आ जाएं, 100% नमाजी बन जाए, घरों के घर नेकी पे आ जाएं, मस्तूरात को भी लाएंगे साथ इंशाअल्लाह। जी अल्लाह मेरे 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 साथियों, मेरे भाइयों, बड़ी ज़रूरत है इन चीज़ों की, बड़ी ज़रूरत है। देखो आप उनको शॉपिंगें करवाने तो ले जाते हो, मरी सैरें करवाने तो ले जाते हो, कहाँ वो चाइना के बॉर्डरों में लोग जाते हैं घर वालों को लेके सैरें करवाने के लिए, तो कभी यहाँ भी लाया करो, यहाँ ताकि बैठ के कुछ दिल की सैर के लिए भी लाया करो। लाओगे इंशाअल्लाह लाओ। और फिर एक तो बेटों के साथ लाना है, दूसरा अपने साथ एक एक बंदे को दावत दे के और साथ लेके आना है, ठीक है। हर बंदा लाएगा इंशाअल्लाह, एक बंदा अपने साथ और लाओ। तीसरी बात और है कि चूंकि यहाँ तो मेरा आना महीने के बाद होता है, हर जुमे के दिन हमारी ये उस्मानिया रेस्टोरेंट है, उसके सामने कबाड़ खाना है, उसके अंदर मस्जिद है हमीदिया मस्जिद कबाड़ खाने वाली, वहाँ हर जुमे को असर से मगरिब तक हमारी दुरूद शरीफ की मजलिस होती है और मगरिब से इशा मजलिस से जिक्र होती है। इसी तरह थोड़ा बयान होता है, फिर जिक्र होता है, फिर दुआ होती है, तो उसमें भी शिरकत किया, ठीक है। साथियों ने पिछली दफा वादा किया था, एक दो साथी आए थे और फिर दूसरे कोई नहीं आए, तो इसलिए जो अभी आपने वादा किया ना कि इंशाअल्लाह हम आएंगे, तो मेरे अल्लाह ने सुन लिया है, अल्लाह ने सुन लिया है, फरिश्तों ने लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मजलिस में आने का तरीका ये है कि पूरा हफ्ता हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि ए अल्लाह मुझे अपनी रहमत से मजलिस ज़िक्र की हाज़िरी की तौफीक अता फरमा, मुझे दुरूद शरीफ की मजलिस की हाज़िरी की तौफीक अता फरमा दे। मेरे दोस्तों, अल्लाह से हम मांगते रहेंगे, बीवी के पेट में दर्द नहीं होगा, बच्चों के सर में दर्द नहीं होगा, कोई रिश्तेदार मिलने नहीं आएगा, कोई मसले नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। क्यों? हमने अल्लाह से जो मांग लिया है, अल्लाह से जो मांग लिया। तो इसलिए ये अमल करो, अल्लाह से मांगो। एक बात, दूसरी बात और भी सुनो, मैं आजकल सबको बता रहा हूँ, आप साथियों को भी बताता हूँ कि सारे साथी रोजाना 21 मरतबा पढ़ा करो या रहमान, पढ़ लो मेरे साथ, या रहमान या रहीम या हादी। ये वो अमल है, ये वो वजीफा है कि जो मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे इसकी बरकतें कितनी है। हमारे हज़रत बरकातुहुल्लाह इस्लामाबाद में थे, तो चंद औरतें मुलाकात के लिए आ गई, मसला पूछने, दुआ करवाने के लिए आ गई। तो
पर्दे के पीछे बैठी थी, हमारे हज़रत जी एक तरफ आई, एक औरत ने कहा हज़रत मेरे लिए दुआ करो। हज़रत ने फरमाया ना, उसने कहा हज़रत मेरे कारोबार के लिए दुआ करो। हज़रत ने फरमाया बेटी आप क्या कारोबार करती हैं जो मैं आपके लिए दुआ करूं? ये हैरानी वाली बात है ना कि औरत के मेरे कारोबार के लिए दुआ करो। तो अब आप जरा सुनिए, उसने कहा हज़रत मैं कोठा चलाती हूँ। अल्लाह, सुनो जरा सुनो, मैं कोठा चलाती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो साथी जिसने ये बात मुझे सुनाई वो कहता है मैं हज़रत के साथ में तेल लगा रहा था। कहता है जो हज़रत के साथ में तेल लगा रहा था तो मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैंने कहा ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है? कहते हज़रत ने मेरी तरफ से मुस्कुरा के देखा तो मैं तुम क्यों रुक गए हो, आप अपना काम जारी रखो। फरमाते हैं अब देखो अल्लाह वाले कितने मोहब्बत करने वाले होते हैं, नफरत नहीं फरमाते हैं, नफरत नहीं फरमाते हैं। ये नहीं हज़रत ने फरमाया कि भाई मोहब्बत करते हैं, फिर मोहब्बत के साथ जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। उससे फरमाया अच्छा बेटी तुम ऐसे करो कि तुम 11 दिन या रहमान या रहीम या हादी ये रोजाना 21 मरतबा पढ़ के 11 दिनों के बाद मेरे पास आ जाना, फिर आपके कारोबार के लिए हम दुआ कर देंगे, फिर आपके कारोबार के लिए हम दुआ कर देंगे। हजरत वो साथी कहता है हम कश्मीर और इस तरफ का दौरा था, वहां चले गए। जब हम वापस आए दौरे से तो एक कर्नल साहब के घर में थे, तो उसने कर्नल साहब ने कहा कि हजरत मगरिब का वक्त, ये इशा का वक्त हो चुका था। उसने कहा हजरत बाहर गाड़ी के अंदर 2 मियाँ बीवी बैठे हैं जो कहते हैं हमने हजरत से बैत होना है, हजरत से बैत होना है। वो कहते हैं अच्छा, हजरत फरमाते चले अच्छा उनको बैठ कर कहा। हजरत ने उनसे कहा है कि आप अंदर बैठ जाएं, लेकिन वो कहते नहीं हमने गाड़ी में बैठना है, तो मैंने इसलिए फिर उनको अंदर वो नहीं बैठे हैं। अच्छा फरमाते हजरत जी भूल गए। अब वुजू करके तो मुझसे कहा आप फ्रेश हैं? जी मैं फ्रेश हूँ। तो कहा चले फिर हम जंग का सफर करते हैं रात इशा के बाद। तो कहा जी ठीक हजरत करते हैं सफर। कहते मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया, हजरत अपनी सीट पे बैठ गए। वो कर्नल साहब फिर आ गए, कहते हैं वो मियां बीवी गाड़ी में बैठे हैं बैत होने के लिए। कहा अच्छा उनको बुला लो। जब बुलाया तो वो जो उनका खामिद था उसको हजरत ने वहां अपने सामने खड़ा किया। वो औरत थोड़ी पीछे खड़ी हो गई, वो पीछे खड़ी हुई। हजरत के कंधे पे हर वक्त रुमाल होता है, रुमाल को उतार के गाड़ी के शीशे से बाहर दिया। उसने पकड़ लिया, उसके खामिद ने भी पकड़ लिया। जो बैत के कलिमात पढ़ा दिए। फरमाते मैं खुद वहां मौजूद था। उस औरत ने कहा कि हजरत आप मुझे पहचानते मैं कौन हूँ? कहा बेटी मुझे क्या पता कि तुम कौन हो, मुझे क्या पता आप कौन है। उसने कहा हजरत मैं वही कोठा चलाने वाली औरत हूँ जो आपके पास आई थी कोठे की दुआ करवाने के लिए। हजरत अब क्या है? हजरत जो आपने कहा मैंने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया। हजरत मैंने तौबा कर ली और मेरे साथ 22 और लड़कियों ने भी तौबा कर ली है। और हजरत जिस घर में हम ये बुराई का अमल करती थी मैंने उस घर को बेच दिया है। ये मर्द जो खड़ा है ये मेरा खामिद है, मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है। अब हम हंसी खुशी मियां बीवी वाली किसी और घर में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसकी इतनी बरकत है। तो मेरे अजीज साथियों इसको पढ़ोगे इंशाअल्लाह आमाल पे आ जाओगे, अमल करने आसान होगी। साथियों अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर आप देखें इसी तरह जो है जिनके रिश्तों के मसाइल होते हैं वो बेटियां भी अगर इसको पढ़ें इंशाअल्लाह रिश्तों के मसले भी हल हो जाएंगे इसी वजीफे से, कारोबार के मसले भी इसी वजीफे से हल हो जाएंगे और बहुत सारे मसाइल हैं जो इसी वजीफे से हल हो जाएंगे। तो इसलिए क्या पढ़ना है? या रहमान या रहीम या हादी। कितनी मर्तबा? 21 मर्तबा रोजाना पढ़े। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप खुद देखेंगे कि नेकी तकवा वाली जिंदगी गुजारना अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमा देंगे। तो अभी ये फकीर तौबा के कलिमात पढ़ा देता है, सारे साथी मेरे साथ साथ पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमनतु बिल्लाहि मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بطائب ہو چکے ہیں، جن ساتھیوں نے بیعت کی نیت کی وہ بیعت ہو چکے ہیں اور تو بطائب ہم سبھی ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نے ان کلمات کو سچے دل سے پڑھ لیا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کھاتا بالکل صاف ہو چکا ہے۔ اب چند اعمال ہیں ان کی پابندی کریں۔ پہلی چیز ہے صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے روزانہ ایک پارہ تلاوت کیا کریں۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں سونے رب کا دھیان رکھیں، ہاتھ کار والا دل یار والا، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو، دل سونے رب کی یاد میں مشغول ہو۔ اور پھر پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ آپ صبح و شام 20 سے 30 منٹ کے لیے آپ کے بیٹھ جایا کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دلوں میں سما رہی ہے، دلوں کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل منور ہو کے جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ یہ دل کہہ رہے ہیں اور ہم بیٹھے سن رہے ہیں، زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ دل کا کہا سننا ہے، دل کا کہا سننا ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات اگر چند دن یہ مراقبہ کر لیا، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دے گا، نظریں بھی پاک ہو جائے گی، نمازوں میں بھی حضوری کی کیفیت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق عطا فرمائے۔ پھر چھٹی چیز رابطہ شیخ ہے، پھر میرے ساتھ رابطہ رکھیں اس مجلس کے ذریعے اور ہماری اس ہفتہ وار مجلس کے ذریعے وہاں ضرور شرکت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع عطا فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور آئندہ سے انشاءاللہ ہم بڑی یا ہاتھ میں رکھیں گے یا اندازہ ہو جائے 1 گھنٹے کی مجلس کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں کچھ دیر بیان ہو گیا، کچھ دیر ہمارے سلسلے کے ختمات ہوتے ہیں ان کو پڑھا کریں گے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ جی ہاں، ہمارے مشائخ نے فرمایا ان ختمات شریف کو پڑھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لیتے ہیں، اور ہم نے اس کے بڑے تجربات کیے ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو آپ ساتھی آئندہ جو ہے کچھ پانی کی بوتلیں بھی جن کو مسائل ہیں لے آیا کریں، مجھ سے دم بھی کروا لیا کریں، اس کو پڑھیں گے، دم کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ پھر دیکھیں گے کیا برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تبھی 2-4 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ سارے ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں اور یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دلوں میں سما رہی ہے، دلوں کی ظلمت سے دور ہو رہی ہے اور دل منور ہو کے جھوم جھوم کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور ہم بیٹھے سن رہے ہیں۔ والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے
सीनों में इलाही जो जिंदा भी है मुर्दा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं। साल फरमा मुसलसल याद अपनी, तो अपना गम अदा कर दिल बदल दे। सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए अल्लाह दिल बदल दे, मजा आ जाए अल्लाह दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, दिल शिकस्ता दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे अल्लाह, मेरी फरियाद सुन ले मेरे अल्लाह। बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। जो हो दीदार तेरा रोज महशर, जो हो दीदार तेरा रोज महशर, तू देखे मुस्कुरा कर दिल बदल दे, तू देखे मुस्कुरा कर दिल बदल दे। फर्श महमल पे ऐ सोने वालों, ओ कब्र में भी सोना पड़ेगा। फर्श महमल पे ऐ सोने वालों, ओ कब्र में भी सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायज़ा लो, ओ वरना महशर में रोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायज़ा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुब्हान रब्बियल आलिल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ करीम परवरदिगार, ऐ अल्लाह, हम ज़ाहिर में बंदे हैं अल्लाह, हकीकत में बड़े गंदे हैं अल्लाह। हमारे ज़ाहिर और बातिन की गंदगियों को अपनी रहमतों के सदके साफ फरमा अल्लाह। हमारे ज़ाहिर और बातिन की गंदगियों को अपनी रहमतों के सदके माफ फरमा। ऐ करीम परवरदिगार, ऐ अल्लाह, अब मज़ीद तेरी नाफरमानी नहीं करना चाहते अल्लाह, तेरे हुक्मों को नहीं तोड़ना चाहते। करीम परवरदिगार, हमारे गुनाहों की हमें माफी अता फरमा अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। करीम अल्लाह, हमारे सर पर, हमारे वजूद पर इतने बाल नहीं है जितने गुनाह है, जितने गुनाह है। करीम परवरदिगार, हमसे तो थोड़ा सा बोझ नहीं उठाया जाता। करीम अल्लाह, कल क़यामत के दिन इतना बड़ा गुनाहों का बोझ हम कैसे उठा सकेंगे? रब्बे करीम, हमसे नहीं उठाया जाएगा। करीम अल्लाह, हमने तौबा की है, हमें माफी अता फरमा अल्लाह, हमें माफ कर दे। करीम परवरदिगार, अल्लाह, हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा अल्लाह, हमारी निगाहों को पाक फरमा अल्लाह, हमारे दिलों को साफ फरमा अल्लाह, हमारी शर्मगाह
ہے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما کریم پروردگار ہمارے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ فرما کریم مولا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور جب بندہ پریشان ہوتا ہے اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے کسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ اللہ ہم نے بھی تیرے سامنے خالی جھولیاں پھیلائی ہے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے اللہ اپنی رحمت سے بھر دیجئے کریم پروردگار اے اللہ اب بے روزگاروں کو رزق عطا فرما اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما کریم پروردگار اولاد کا ملنا ایک نعمت ہے اولاد کا نیک ملنا اس سے بڑی تو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے کریم پروردگار اے اللہ اولاد کے غم اور دکھوں سے بھی محفوظ فرما میرے مولا بندہ اپنے غم تو سہ لیتا ہے لیکن اولاد کے غم نہیں سہے جاتے اللہ اولاد کے دکھ نہیں سہے جاتے رب کریم رحمت و بڑا معاملہ فرما اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما ہماری دعا کو اپنی رحمتوں کے صدقے قبول فرما اے کریم اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما اے اللہ بار بار حاضری نصیب فرما اے اللہ بار بار حاضری نصیب فرما کریم پروردگار رحمت و بڑا معاملہ فرما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله